بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ھادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو آج ایک نیا بیانیہ لے کر ہمارے سامنے ہے، یہاں سے خطاب یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، یا اہل الکتاب نہیں ہے، یہاں خطاب نبی کریم کو ہے، جناب رسول کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی یہ کہ ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ایسے مومنین میں سے اہل کتاب کا نام آگے آ جائے گا، لیکن مومنین یا مسلمانوں کا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بات اپنی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت ہی سخت قسم کی ایک ایسی بات جو کہ ابھی بھی یا اس وقت بھی بہت سارے مسلمانوں کا انداز تھا ایمان کا انداز ہی اتنا ایسا تھا جو یہاں ادھر ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بات نبی کو فرما رہا ہے، لیکن اصل میں بات مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ بات بار بار ہمارے لیے اعلان ہوتی رہے گی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ کام نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارے ان کاموں سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے جو مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک مضمون آ جائے، پھر اس پر بات اور بھی کرنی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ جو افسردہ ہو رہے ہیں، آپ جو پریشان ہو رہے ہیں، دل میں غم لے کے بیٹھے ہیں، کیا غم ہے؟ لا یحزنک، آپ کو محزون نہ کرے، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، محزون نہ ہوں۔ الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر کی طرف بڑھ جاتے ہیں جلدی، جو کافرانہ انداز اپنا لیتے ہیں، کافر نہیں ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا، کافر نہیں ہے، کافرانہ انداز اپنا لیتے ہیں۔ کافر فعل ہے نا، کافرانہ انداز اپنا لیتے ہیں، کن میں سے؟ اب یہ بات جو ہے نا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔
من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جو منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اپنے افواہ سے، منہوں سے وہ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے ہم سارے مسلمان ہیں، منہ سے بول رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ان کے انداز کافرانہ ہیں۔ اب یہاں مزیدار یہ جو ہے نا، مسلمانوں نے اپنے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور پھر مفسرین نے ان کی بڑی مدد کی ہے کہ بھئی یہ منافقوں کے بارے میں، وہ جو منافقوں کا ایک گروہ تھا ادھر اس وقت، یہ ساری یہ آیت اور اس طرح کی بہت ساری آیات، وہ ساری ان منافقوں کے لیے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آرام سے بس ٹھیک ہے جی۔ یعنی منافقوں کا ایک گروپ انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھے منافق، تو قرآن نے کہا ہے منافق ہر وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے، دوغلا پن اپنائے ہوئے ہے، کہتا ہے مانتا ہوں مانتا نہیں ہے، کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں بندہ بن کے نہیں رہتا، یہ سارے منافق ہیں نا۔ قرآن میں بار بار اس کی تفصیل بتائی کہ منافق حقیقت ہے، لیکن منافق آپ نے جو مفسرین نے اور تاریخ میں جو ایسے ایک خاص گروپ کو بنا دیا ہے کہ وہ منافق تھے اور باقی سارے ٹھیک تھے، یہ غلط۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کا اعلان کرتا ہے اور پھر بندگی نہیں کرتا، اس کو منافق کہہ رہے ہیں۔ منافق کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف سے اس کا سراغ ہے، یعنی ایمان ادھر رکا ہوا نہیں ہے، کبھی ایمان نکل جاتا ہے، اس میں نفق ہے، اس میں سوراخ ہے۔ اب جس برتن میں سوراخ ہو اس میں آپ ڈالے رکھے نا دودھ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سوراخ ہے، پانی ڈال سوراخ ہے۔ یعنی آپ کے دل میں جو ایمان ہے اس میں سوراخ ہے، جس وقت بھی ضرورت پڑتی ہے ایمان خالی ہو جاتا ہے اور وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہاں ابھی مفسری میں دیکھ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی نفاق کی بات یہاں نہیں کی ہے، عام مسلمانوں کی بات کی ہے، لیکن اس کو مفسرین نے کدھر موڑ دیا ہے؟ منافقین کے لیے موڑ دیا ہے، اور باقی سارے مسلمانوں کو کہہ دیا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ منافقین کے بارے میں۔ میں یہ جملہ آپ کو پڑھ دوں تاکہ یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے منافقین کے حوالے سے انہوں نے اس کو منافقین کی طرف دیا ہے۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کفر اختیار کرنے میں تیزی دکھانے والوں میں ایک تو منافق لوگ تھے، پہلے ادھر لے جاتے ہیں، بس مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے اہل کتاب، وہ جن کا یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی ادھر منافق اور پھر یہودی، ہمارا مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے مفسرین نے، جبکہ آیت بالکل واضح اور قیامت تک ہے، قرآن قیامت تک ہے۔ آج بھی یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو خطاب کر کے ایک کلی بات کی ہے، ایک حقیقت بتائی ہے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، یہی رہے گا، لیکن ان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ایھا الرسول، بس اے رسول آپ پریشان نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی اس سے نہیں ہے، مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اے رسول آپ کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، یہ مسئلہ ان کا ہے جو نہیں کر رہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے، مسئلہ اس کا ہے، نقصان اس کا ہے، جو اگر کوئی چیز بٹ رہی ہے اور وہ نہیں حاصل کر رہا
تو اس کا نقصان ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک، آپ پریشان نہ ہوں، الذین یسارعون، لفظ یسارع بولا، ہاں یسرعون نہیں کہا ہے، کیا فرق ہے؟ یسرعون بھی تو کہہ سکتے، یسرعون یعنی جو سرعت کے ساتھ چلتے ہیں کفر کی طرف، جلدی میں جاتے ہیں کفر کی طرف۔ یہاں باب مفعلہ استعمال کیا ہے۔ باب مفعلہ استعمال اس لیے کیا ہے کہ یسارعون یعنی یہ ہے کہ ایک قسم کا اسلام اور کفر کا مقابلہ لگا ہوا ہے، تو ابھی اسلام کی طرف بھی جا سکتے ہیں کفر کی طرف، تو وہ کفر کی طرف جلدی جاتے ہیں۔ مثلا سچ اور جھوٹ بولنے میں اب مثال اب کیا بولے، جھوٹ کی طرف جلدی جاتے ہیں، سچ کی طرف بڑی مشکل سے۔ ہاں حق دینا ہے اور حق رکھ لینا ہے، حق دینا ہے اور حق رکھ لینا ہے۔ حق دینے کی طرف بڑی مشکل پیش آتی ہے، کسی کا حق رکھ لینے، کسی کا حق روک لینے میں بڑی آسانی ہے۔ یسارعون اس لیے یعنی ایک مقابلے کی فضا ہے، یہ جو سرعت ادھر لے جاتے ہیں مقابلے کی فضا میں ادھر جلدی چلے جاتے ہیں۔ یسارعون فی الکفر، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی آپ بات کریں؟ تو یہاں دو گروپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذکر کر کے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں بھی اسی طرح ہی ہیں، یہ مسلمان بھی اسی طرح ہیں، جو اس طرح کر رہے ہیں یہ مسلمان بھی اسی طرح ہیں جس طرح دوسرا گروپ ہے۔ کون ہے جی؟ پہلا گروپ من الذین قالوا آمنا، ان میں سے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ابھی مسلمان سارے کیا کہتے ہیں؟ سارے مسلمانوں کا اعلان یہ ہے کہ آمنا، ہم مسلمان ہیں، ہاں لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہے اس انداز کا بندہ ہے جو آیت میں ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قالوا آمنا بافواہہم، منہ سے تو سارے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں نہیں ہے ایمان۔ انسان کے دل میں جب چیز کوئی آ جاتی ہے تو اس کو تو حتماً وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو دل میں مسئلے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے بھائی، جو دل میں مسئلے ہوتے ہیں۔ ہاں مثلا آپ کا دل آ گیا ہے کہ آپ نے فلاں چیز کھانی ہے، تو اس کے لیے کتنے کیا کریں گے آپ؟ جتنی بھی آپ سے کوشش ہو سکے گی آپ کریں گے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے فرض کریں کہ دور رہتے ہیں، وہاں سے آپ کا دل کرتا ہے آپ گھر جائیں، وطن جائیں، اپنے ماں باپ کو ملیں، بھائیوں کو ملیں، بہنوں کو ملیں، رشتہ داروں کو ملیں، کتنا دل چاہتا ہے، تو اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ پیسے لگانے پڑیں تو لگاتے ہیں، پیدل چلنا پڑے تو چلتے ہیں، صبح جاگنا پڑے تو جاگتے ہیں۔ دل میں جو ہے مسئلہ دل کا ہے، جدھر آپ کا دل ہو تو ادھر تو آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان بھی اگر دل میں ہو تو سب کچھ دل اس کے لیے کرنے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے، لیکن اب اگر ہماری حالت کیا ہے جی؟ جو دین والے کام ہیں ان کے کرنے کے ہمارے دل میں کتنا شوق ہے جی۔ عام مسلمانوں کے مثلا رویے میں کتنا ہے۔ ایک سادہ سا کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے پاس حاضری لگوایا کرو 5 ٹائم، حاضری ہے نا، 2-2 3-3 منٹ کی حاضری ہے۔ نماز کتنے ٹائم لگتا ہے؟ مل ملا کے اگر ہر رکعت میں آپ بہت آسان آہستہ بھی پڑھیں اور وہ 1.5 منٹ لگتا ہوگا، تو مل ملا کے 25 منٹ
ٹائم آپ کو چاہیے پورے دن میں نماز پڑھنے کے لیے. وضو کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو 50 منٹ کر لیں. وضو کریں اور صبح 2 رکعت نماز پڑھیں. دن کو ظہر میں 4 رکعت پڑھیں، عصر کی 4 رکعت پڑھیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں، عشاء کی 4 رکعت پڑھیں. 17 رکعت ٹوٹل ہیں. جو واجبی جو فرض حاضری ہے وہ تو اتنی ہے نا، تو اتنی کافی ہے. نہ کریں لمبی چوڑی آگے پیچھے وہ جو مناجات ہیں، تاکیبات ہیں، یہ وہ کچھ نہ کریں. آپ صرف حاضری ہے، حاضری. تو اس حاضری کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں یا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ابھی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں سے کتنے ہوں گے جو یہ 5 ٹائم کی حاضری کر سکتے ہیں، کرتے ہیں؟ ہاں، اس کو یہ اتنا مشکل ہوتا ہے. اگر اس کو یہ ہو نا کہ بھائی اچھا روزانہ وہ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ کھانا ملتا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، وہ آدھے کلومیٹر پہ ملتا ہے، ادھر نہیں ملتا ہے. ہاں، اور پیسے بھی وہ ادھر سے ہوٹل مثلا آدھے کلومیٹر پہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے آدھے کلومیٹر پہ روٹیوں کا تنوع ہے. تو پھر روزانہ وہ کیا کرے گا؟ وہ آدھا کلومیٹر پیدل جائے گا بھی، لے کے بھی آئے گا. یا اس طرح کا، اور کھیل کی جگہ 1 کلومیٹر دور ہے. ہاں، اب اس کا کھیل تو ایسی چیز ہے جس کو جوان چاہتے ہیں کھیلنے کے لیے اس نے جانا ہے، تو وہ 1 کلومیٹر بھی کیا کرے گا؟ اسے لگے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی پہنچ جاتے ہیں. ہاں، زحمت بھی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہے. اور جہاں ایمان کی بات ہے، اگر دل ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے. جن کا دل ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. دل ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. سردیوں کی سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا. کوئی مسئلہ نہیں بنتا دل ہو تو. اگر اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ جو کفر کی طرف بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں مسلمانوں میں سے. میں دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ منافق کی تعریف جو قرآن نے متعدد جگہوں پہ خود بتایا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں کیا ہے، وہ ادھورا پن ہے. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی اس کا دل چاہتا ہے تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب سارے آگے ہیں تو وقت بھی ہو گیا تو چلے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں ہے، گپوں میں بیٹھے ہیں تو پھر چھوڑیں، آج کل پھر پڑھ لیں گے، نہیں پڑھی تو کیا ہو. یا دوسرے دین کے جتنے کام، دین کا ہر لمحے کام پیش آتا ہے. ہر لمحے انسان کو طے کرنا ہوتا ہے کہ دین کے مطابق چلنا ہے یا دوسرا چلنا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یسارعون، اے نبی، پس نبی ہمارے مسلمانوں کے اس رویے سے کیا تھے؟ دل آزردہ تھے، ہوتے تھے دل آزردہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل آزردہ نہ ہو. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ من کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ سارے نہیں ہیں. سارے ایسے نہیں ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ایمان دل میں ہو، بھلا آپ اپنے دل سے کسی کی بھی، آپ کو اپنے بہن بھائی دل سے پیارے لگتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کو دل سے محبت ہوتی ہے، آپ کو کوئی بھی تھوڑا سا بھی ان کے حوالے سے، نہ خود آپ کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے، نہ کسی اور کی برداشت کریں گے. کوئی اور کرے گا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ آپ کے دل میں ہے نا. تو ایمان اگر دل میں ہو تو آدمی نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں ہے.
پھر وہ جھوٹ کا سوچتا بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ پابند رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے جھوٹ میں بول دوں اور اپنے ایمان کو زخمی کر دوں، اپنے ایمان کو سوراخدار بنا دوں۔ لیکن جب نہیں ہوتا ہے دل میں تو پھر مسئلہ بنتا ہے، پھر تو یہی ہے، بندہ کفر کی طرف بہت جلدی چلا جاتا ہے، نافرمانی کی طرف بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو اگر دکاندار زیادہ پیسے واپس کر دے تو وہ کہتا ہے چلو شکر، پتہ نہیں چلا اسے، ہاں دیا تو میں نے 500 تھا، اس نے 1000 سمجھ کے چیز بھی دے دیے اور 1000 کے باقی پیسے بھی دے دیے، آرام سے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے، اس وقت دل کرتا ہے، یقین کرے دل کرتا ہے۔ ایک دفعہ تو بندے کو ایسے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے کہ چلے اچھا ہوا، ہاں، یا جس کو پتہ ہے کہ اس کا نقلی نوٹ ہے اور اس نے چلا لیا اور دکاندار کو نہیں پتہ چلا ہے، تو پھر ایک مومن، ایک بندہ ہے ہمارا اپنا جاننے والوں میں سے تھا، وہ بڑے اپنے، اس کا ایک بتا تھا کہ میں پتہ ہے کیا، ادھر سے بس رکی ہے، میں نے وہ پکوڑے والوں کو کہا جلدی دے جلدی دے یار میری بس جا رہی ہے، ہاں، آدھا کلو پکوڑے لیے، جلدی سے نقلی نوٹ اس کو دیے، باقی پیسے بھی لیے اور بس چل پڑی ہے۔ میں نے کہا چل کام ہو گئے۔ وہ بیچارہ ابھی سوچ ہی رہا ہوگا، اس کو بھی جلدی تھی کہ بھائی اس کی بس جا رہی ہے، جلدی جلدی، اس نے بھی نہیں اتنی وہ کی، جلدی جلدی دے دیے، پکوڑے بھی دے دیے، باقی پیسے بھی دے دیے، اور وہ نوٹ جو ہے نقلی رکھ لیا۔ جب تک وہ دیکھے گا بس آگے کتنی جا چکی، اور وہ بڑے اس سے سناتا تھا، ایسے سکھوں گی، ہاں، یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ جس کا یہ اتنا نقصان ہو گیا، وہ پتہ نہیں کس طرح اس کی زندگی یہ کیا حالات ہے۔ خوب تو انسان کرتا ہے، ہاں یقین کرے کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے ایسے مسئلے پیش نہیں آتے ہیں۔ یہی جو ابھی مثلا دوستوں کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، رہتے ہیں، کتنی دفعہ ہو جاتا ہے، ہاں، مثلا جہاں 2 روٹیاں پڑی، ایک تھوڑی سی جلی ہوئی ہے، ایک صاف ہے، یار لوگ ہاتھ دکھا نہیں جاتے، ہاں، وہ دوست اس نے ادھر منہ کیا، اس نے اپنی روٹی چینج کر لی، ہاں، وہ یہ تو پلیٹیں چینج کر لیتے ہیں، نہیں کرتے۔ یہ یعنی انسان کی قیمت یہی ہے، انسان یہی کچھ ہے، اتنا چھوٹا انسان ہے، تو ایمان اتنی جلدی سے جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں ایسا ایمان ہوتا ہے کہ جو ناقص چیز ہے وہ لے لیتے ہیں، جو اچھی چیز ہے وہ دوست کو دے دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کو پتہ چلے۔ یہ کر کے دیکھے کوئی، ایمان کی نورانیت پھر دیکھیں دل میں کیسے آتی، ہاں، لیکن یہ چیزیں ہوتی مشکل ہے۔ سیٹوں میں کتنا ہے، ابھی کہیں جانا ہو، یہ جا رہے ہوتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، ہاں نہیں میں تے اگے بڑھ، حقائق ہیں، عمرے پہ موجود ہے، وہاں کسی کی کوئی چیز آتی ہے تو جیب میں ڈال لیتے ہیں، خیر عمرے پہ موجود ہے، حج پہ موجود ہے۔ خدا کی پناہ ہے، فرماتے ہیں کہ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں نہیں ہوتا ہے نا ایمان، دل میں نہیں ہوتا ایمان،
اور میں نے وہ دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ جو منافقت ہے یہ نسبی چیز ہے، نسبی کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی میں کچھ نہ کچھ منافقت پائی جاتی ہے۔ کسی کا ایک حوالے سے دل میں اور ایمان میں سوراخ ہے، کسی کے 2 حوالے سے، 3 حوالے سے، 4 حوالے سے، 5 حوالے، کوئی تو ٹوٹلی بے ایمان ہے، ہاں بے ایمان ہے، یعنی جو بھی الٹا کام ہو وہ کر لیتے ہیں، جو سیدھا کام ہو اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کن کے ساتھ، یعنی اس قسم کے مسلمانوں کو کن کے ساتھ جوڑا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے۔ اے نبی آپ کو پریشان نہ کریں مسلمانوں میں سے جو کفر کی طرف، کفرانہ انداز کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں، اور یہودیوں میں سے، یعنی کدھر جا کے ان کو کس صف میں کھڑا کر دیا ہے؟ اس قسم کے مسلمانوں کو کہ جو نافرمان ہیں، جو نہیں دین کو اپنانا چاہ رہے، دین سے ہٹ کے چل رہے ہیں، مسلمانی کا نام لے رہے ہیں، مسلمانی سے ہٹ کر چل رہے ہیں، ان کو کہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ جو یہودی ہیں، وہ بھی آپ کو پریشان نہ کرے اے نبی، یعنی اے نبی نہ تو کافروں سے پریشان ہوں، نہ کفرانہ حرکت کرنے والے مسلمانوں سے پریشان، اور دونوں ہی موجود ہیں۔ بس ہمیں کوئی پریشانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اے نبی تجھے، مجھے، ہمیں کوئی نہیں پریشانی، اللہ تعالیٰ کو تو ہے ہی نہیں۔ نبی چونکہ انسانی دل رکھتے تھے اور انسانی یعنی احساسات رکھتے تھے، تو اس احساسات کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے کہ دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جنت میں جائیں، حق بنتا ہے کہ اچھے مقامات پائیں، اور یہ اپنی ان کفرانہ حرکتوں سے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ماں باپ کو اس بچے پہ تکلیف پہنچتی ہے، ماں باپ کو جو اپنی کمزور حرکتوں کی وجہ سے اور اس طرح کے اپنے ایسے کاموں کی وجہ سے جس سے اس کا فیوچر اور اس کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، اس کا اخلاق خراب ہو رہا ہے، اس کی عزت و احترام جو معاشرے میں وہ خراب ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل آزردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو نبی تو اپنے رحم اور کرم اور اپنی اس شفقت کی بنیاد پر دل میں درد لے کے کرتے تھے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے خصائص ذکر کرے گا کہ ان 2 گروہوں میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا کیا ان کے خصائل ہیں، کہ کیا کیا کرتے ہیں کہ جس سے یہ کفر کی طرف جلدی جاتے ہیں اور حق کی طرف نہیں رہتے۔ انشاءاللہ اس آیت کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم۔